السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ہر صبح ایک نئی امید کا پیغام ہوتی ہے۔ نیا آنے والا دن ہمیں شکر کرنا سکھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اس کی ذات نے ہمیں کتنا نواز رکھا ہے۔ آج کے ولاگ میں میں آپ سے اپنی دن کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ لاہور کی صبح بہت خوبصورت ٹھنڈی ہے۔ ہماری صبح بہت مصروف ہوتی ہے، لیکن مجھے سب چیزیں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ بچے گاڑی میں بیٹھ کے ہیں اور ہم لوگ بس نکل چکے ہیں گھر سے۔ یہاں ہمارے گھر کے قریب ہی ایک فیملی مارٹ ہے، یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ بچوں نے اگر کچھ اپنے سنیکس وغیرہ لینے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے خرید لیتے ہیں۔ صبح اگر ہم لوگ جلدی نکل جائیں تو روڈز خالی ملتی ہیں، لیکن جیسے جیسے اگر ہم نکلنے میں دیر کر دیں تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر سے بچوں کے اسکول تک کا ڈسٹنس تقریباً 45 منٹ کا ہوتا ہے، تو صبح کافی رش ہو جاتا ہے روڈز پہ۔ ہر بندہ ہی جلدی میں نکلا ہوا ہوتا ہے۔ لاہور کی ٹریفک کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، بہت ایکسٹریم ٹریفک ہوتی ہے۔ صبح بھی ہوتی ہے، چھٹی کے وقت بچوں کے تب بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے۔ خیر، صبح تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے صبح، سب کچھ بہت مزے کا، خوبصورت، صاف ستھرا۔ سڑکیں بھی صاف ستھری ہوتی ہیں اور کچھ یہاں پہ صفائیوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ نکلا ہوتا ہے سڑکوں پہ اپنی روٹین سے۔ بچوں کو میں نے ڈراپ کر دیا تھا، اس کے بعد پھر یہ ان کے اسکول کے قریب ایک ریس کورس پارک ہے، تو میں پھر صبح ادھر آ جاتی ہوں، اپنی واک شاک کرتی ہوں، پرندوں کو دیکھتی ہوں۔ کچھ لوگ اور بھی آئے ہوتے ہیں واک کرنے، تو لوگوں کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، اور نیچر بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے صبح۔ یہ آج کل جس طرح کا موسم ہے، پھول بھی کھلے ہوئے ہیں اور پرندے بھی ہوتے ہیں باہر، سب کچھ اتنا ریفریشنگ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی حسین ٹائم ہوتا ہے صبح کا، ہر چیز اپنے خوب عروج پہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جب گھر آ جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد میں اپنے کچھ کچن کی روٹین شیئر کی ہے۔ آتے ساتھ بس میرا تو یہی ہوتا ہے، فوراً سے کچن میں چلے گئے، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ہمیں آتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، تو کبھی 4 بجے، کبھی 4:30، کبھی 5، اس طرح ہم لوگ گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج جب میں آئی تھی تو میں نے پہلے سے مولی کے پراٹھے بنانے تھے، اس کا میں نے پہلے سے مولی گلا کے وہ ایک رات پہلے ہی میں نے ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی تھیں۔ میں بس پراٹھے بنانے لگ گئی، اور بچوں نے یونیفارم وغیرہ چینج کیے، نماز پڑھی، پھر ذرا وہ ریلیکس ہو گئے، اپنے فون وغیرہ یوز کرنے لگ گئے اور تھوڑا انہیں ریسٹ کیا۔ میں پھر اسی دوران کچن میں آ جاتی ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھانا کھا لیں، کیونکہ ہمارا یہ لنچ ڈنر یہ بس ایک ہی ہوتا ہے، اور پورے دن کے بعد پھر ہم لوگ جب گھر آتے ہیں تو بس میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ فوراً سے کچن میں جاؤں، بچوں کو کچھ بنا کے کھلاؤں۔ پھر بس اسی لیے میں کچن میں آ گئی۔ آج ٹھنڈ بھی تھی اور سردی کے ایسے موسم میں نا پراٹھے، اور اسپیشلی مولی کے پراٹھے اور اس طرح کے آلو کے پراٹھے ہوئے، یہ ساری چیزیں بہت مزے کی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو بس پھر میرا بھی موسم کے حساب سے پلان تھا کہ کچھ ایسی چیزیں بناتی ہوں۔ خیر، میں نے اپنے اور بچوں کے لیے پراٹھے بنائے، اور دیسی گھی کے بنائے۔ میں نے دیسی گھی بھی میں نے خود ہی بنایا تھا، تو وہ بھی میں کسی دن، ابھی بھی میں وہ بلائی ساری اکٹھی کر رہی ہوں، اور وہ بھی میں بناؤں گی، تو اس پہ بھی میں ایک ولاگ بناؤں گی کہ میں کس طرح مکھن نکالتی ہوں اور دیسی گھی بناتی ہوں۔ بڑی مزے کی چیز ہے، میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے یہ، وہ بھی میں کسی ولاگ میں شیئر کروں گی۔ تو خیر، یہ پراٹھے بنائے، ساتھ میں نے اس کے بعد پھر چائے بھی بنائی۔ چائے میں ضرور واپس شام میں آ کے پیتی ہوں، اچھی لگتی ہے، لیکن وہ یہی ہے، کھانے کے ساتھ ہی میں چائے بھی رکھ دیتی ہوں، اور کھانا کھاتے ساتھ ہی ہم لوگ چائے پی لیتے ہیں۔ آج میں واپس آئی تھی تو آتے ساتھ میں نے پہلے اپنے جتنے صبح کے ناشتے کے برتن وغیرہ رکھ کے گئی تھی، وہ بھی میں نے سارے دھو دیے تھے۔ بس سارے گھر کے کام کرتے ہوئے بچوں کے ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کریں، اور بچے بھی اس چیز کا بہت احساس کرتے ہیں۔ یہ سارے کام اس طرح کرتے ہوئے مجھے اکثر ابھی اپنے بچپن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ہم لوگ کیسے اسکول جاتے تھے،
اور واپس آ کے کیا کھانا کھاتے تھے، کیا روٹین ہوتی تھی. میں اپنے بچوں سے بھی یہ ساری چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ اب لائف کس طرح کی ہے اور ہمارے بچپن میں اس ٹائم پہ زندگی کیسی تھی. تو ہمارے پیرنٹس بھی یہ تھے کہ جاب کرتے تھے. امی ہماری ورکنگ وومن تھیں، ٹیچر تھیں وہ، تو ان کی بھی بڑی بزی ہوتی تھی روٹین. اس طرح کی کچھ بچپن سے ہی عادتیں بنی ہوئی ہیں. ہم لوگ بھی سب بہن بھائی ایسے ہی ٹرینڈ تھے کہ طریقے سے رہنا، اور جیسے والدین نے کہنا بات سن لینا. اور اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ بھی یہی بلیسنگ ہوئی کہ بچے میرے بھی اس طرح سے بہت اچھے ہیں. چھوٹے تھے اس وقت، تب سے جاب کی، تو وہ جاب کے لحاظ سے بچے بھی بہت کوآپریٹیو ہو گئے. ان لوگوں کو ساری سمجھ آ گئی کہ ہم نے کس طرح اپنا دن کس طرح گزارنا ہے، کہ کیسے اپنے سارے کام خود سے کرنے ہیں اور تنگ نہیں کرنا فضول چیزوں پہ. بات مان لینی ہے، ٹائم پہ کھا لینا ہے، ٹائم پہ سونا ہے، اور ایک روٹین ان کی بھی بن گئی. ان کو میں بتاتی ہوں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور سٹل ابھی تک ہی ایسا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کا ایک ڈر، روب، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اب میرے بچوں میں تو نہیں ہیں. ڈرتے نہیں ہیں وہ، اور رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک فرینڈلی سا ہمارا ہے آپس میں کہ بچے چیزیں چھپاتے نہیں ہیں. باتیں جو بھی ہوتی ہے، بات ہر طرح کی بات ڈسکس کر لیتے ہیں، دوستوں کی طرح رہتے ہیں. اب یہ نا آپ کو ٹائم دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب تقریباً 4:45 بن چکی ہیں اور اس وقت یہ ہمارا کھانا ریڈی ہوا ہے. تو اب یہ میں کھانا کھاؤں گی. میں نے ساتھ نا اس میں اچار بھی اس پہ ڈال لیا تھا. میں یہ گاؤں سے لے کے آئی تھی، میری پھپھو نے بنایا تھا، بہت مزے کا اچار تھا. ان سے میں نے فرمائش کر کے لی، اور اب میں یہ ڈیلی اپنے ہر کھانے میں تو میں ضروری یہ کھاتی ہوں. چلیں اس کے ساتھ ہی اب میں اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں. آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. تھینک یو. اللہ